اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا، یہ 1880 کا الہام ہے، انی مہین من اراد اہانت کا، کہ میں اس کو ذلیل اور رسوا کروں گا جو تجھے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا حصہ اس کا ہے، انی معین من اراد اعانت کا، میں اس کا معین و مددگار بن جاؤں گا جو تیری اعانت کا ارادہ کرے گا۔ اس بات میں، اس گفتگو میں ہم صرف پہلا حصہ لے لیتے ہیں، انی معین، کہ میں اس کو ذلیل و خوار کروں گا جو تیری اعانت کا بھی ارادہ کرے گا۔ اب ہم شروع سے لے لیتے ہیں کہ کون کون لوگ تھے جو اعانت کے لیے اٹھے تھے۔ اس میں سے سر فہرست محمد حسین صاحب بٹالوی، جو بٹالہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، میں نے ہی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اعلیٰ اور بلند مقام تک پہنچایا اور میں ہی اس کو رسوا کروں گا۔ یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اس وقت اس کی شہرت تھی، اس کا رعب تھا، اس کی علمیت تھی، خاص طور پہ پنجاب اور دوسرے علاقوں میں۔ لیکن اس اعانت کے سلسلے کے شروع ہونے کے بعد، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ شخص زندہ رہا۔ اس نے ہر وہ ذلت دیکھی جو انی مہین من ارادہ اعانت کے تحت آتی تھی۔ کبھی اس کی شہرت ہوتی تھی اور کبھی اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ 1920 میں اس کی وفات ہوئی بٹالہ میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، کوئی دفن کے لیے کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کچھ بارشیں اس طرح کی ہو رہی تھیں، کوئی جگہ مل بھی نہیں رہی تھی۔ ایک ایسی جگہ پہ اس کو دفن کیا گیا جو بظاہر اونچی تھی، اور دفن کیا گیا۔ ناظرین کرام، بچپن میں نے اس جگہ کو دیکھا۔ آج وہ نام و نشان ختم ہو گیا ان ساری جگہوں کا۔ سارے بٹالے کی آبادی 1-1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ محمد حسین بٹالوی کون تھا، کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بالمقابل حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، ہندوستان کیا دنیا کے کونے سے پوچھ لے وہ کون ہے، آپ کو ہر ایک بتا دے گا کہ وہ ہیں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی۔ یہ ہے انی مہین کا اعلان۔ پھر آگے چلیں، ثناء اللہ امرتسری، ذلیل اور رسوا کرنے کا ارادہ کیا، کوشش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ 1947 میں پارٹیشن ہوا، گھر کو فسادیوں نے اس کے سامنے جلایا، اس کے بیٹے کو اس کو سامنے ہلاک کیا، اس کو یہاں سے دھکیل دیا پاکستان کی طرف۔ سورقدہ میں جا کے کہیں وفات ہوئی۔ ایک طرف احمدیت کی ترقیات کو دیکھتا رہا وہ شخص، اور دوسری طرف اپنی ذلت کو دیکھتا رہا وہ شخص۔ تیسرا، آگے چلیں، کرم دین تھا ایک، حضرت مسیح علیہ السلام پر مقدمے بنائے، مگر کیا انجام ہوا؟ سارے کا سارا اہانت جتنی ہو سکتی تھی اس شخص کے حصے میں آئی۔ اور ایک واقعہ بتاتا ہوں، یہی کرم دین کا مقدمہ پہلے یہ جیلوں میں شروع ہوا، پھر یہ گرداسپور میں منتقل ہوا۔ لالا چندو لال ایک مجسٹریٹ تھا، اس کی عدالت میں یہ مقدمہ تھا۔ اس کا تعلق آریہ سماج سے تھا، اور آریہ سماج کی ایک خاص عداوت اور مخاصمت تھی جماعت احمدیہ اور خصوصاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اس نے اندرونی طور پہ یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح سے رسوا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال ایک دن عدالت میں حضرت مسیح صاحب پیش ہونا تھا، کرم دین بھی تھا، اور اتنے لوگ وہاں جمع ہو گئے اس مقدمہ کو سننے کے لیے کہ اس نے وہ کچہری باہر لگائی، عدالت باہر لگائی۔ آج بھی وہ میدان ہے، تو وہاں پہ اس نے عدالت لگائی، اور وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس نے چند سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا
کہ آپ کا ایک الہام ہے انی مہین من اراد اہانت کا، کہ میں اس شخص کو رسوا کروں گا. اللہ کہتا ہے آپ کو کہ میں اس شخص کو رسوا کروں گا جو آپ کو رسوا کرنے کا ارادہ کرے گا. اگر میں آپ کو رسوا کروں تب آپ نے فرمایا خواہ کوئی کرے اس کے بارے میں یہ الہام پورا ہوگا، یہ انذار پورا ہوگا. پھر اس نے سوال کیا اگر میں آپ کو رسوا کروں تو پھر حضور نے فرمایا تب بھی یہ الہام پورا ہوگا. اور 3 دفعہ دہرایا. اور حضرت مسیح صاحب بڑے وثوق سے اللہ پر کامل اعتماد کرتے ہوئے کہتے رہے چاہے کوئی ہو میری اہانت کے لیے جو کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا. بعد کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کیا اور اس کی تفصیل بتانے کا یہ وقت نہیں ہے. بہرحال حضرت مسیح السلام کا یہ الہام بڑی شان سے پورا ہوتا چلا آیا، ہوتا چلا جائے گا. اور یہی الہام آگے سیدنا حضرت مسیح السلام کے ہر خلیفہ کے دور میں پورا ہوا. جو بھی جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کے خلیفہ کو جس نے بھی ارادہ کیا کہ آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اسے خاک میں ملا دیا اور بتا دیا کہ میں تو صرف مرزا غلام احمد صاحب اور آپ کے خلفائے کرام کا معین اور مددگار ہوں، آپ کی جماعت کا معین و مددگار ہوں، اور تم کو میں رسوا کر کے رکھوں گا. یہی ہے اللہ کی وہ شان جو وہ صداقت کے لیے دکھاتا رہا. اور یہیں پہ آج ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.